بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرائی ٹی وی کے خواتینوں حضرات، جیسا کہ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک شخص زندہ ہوا اور وہ مرنے کے بعد والا حال سنا کر پھر مر گیا، آج اسی قسم کا ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو گلگت میں پیش آیا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ دوستو، گلگت کے ایک قبرستان میں ایک شخص گزر رہا تھا تو اس نے ایک آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس نے یہ آواز 1 2 3 مرتبہ سنی تو اس نے سمجھا یہ شاید میرا وہم ہوگا، لیکن جب مسلسل یہ آواز سننے لگا تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی قبر سے آواز دے رہا ہے۔ تو وہ قبرستان کے قریب ایک بستی میں چلا گیا اور کچھ لوگوں کو جا کر یہ بتانے لگا کہ مجھے قبرستان سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو بستی کے کچھ لوگ اس کے ساتھ قبرستان میں آئے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو انہیں بھی یقین ہو گیا ایک قبر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ اب وہ اس قبر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے، ان کو ایک مسئلہ پیش آیا کہ کیوں نہ کسی علماء سے پوچھا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ اپنی بستی کے امام صاحب کے پاس گئے اور امام صاحب کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ قبر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے باہر نکالو۔ امام صاحب نے کہا اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعہ آ رہی ہے تو قبر کو کھول دو۔ تو وہ لوگ قبرستان گئے اور جا کر قبر کو کھولا تو قبر کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پرہنہ بیٹھی ہے، اس کا کفن گل چکا تھا اور وہ بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً سے انہیں کہا کہ جلدی سے میرے گھر جاؤ اور میرے کپڑے لا کر مجھے دو۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ تو ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہوگا جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے رکھنے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈرنے لگے۔ ان میں سے 2-4 آدمی جو مضبوط دل رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آتے ہیں۔ تو اس نے کنڈی کو کھول دیا اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔
اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوگا۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں رہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ سرائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو اس سے عبرت بھی حاصل ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ کو سبق بھی ملا ہوگا۔ تو جڑ جائیے ہمارے چینل کے ساتھ، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔